شاہنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں حسین افسر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنونی کیفیت ہے۔ وہ دن میں کئی بار پیغام، دھمکیاں اور خود سپردگی کر دیتے ہیں، لیکن ایک جنون ان کے سر پر طاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایران کو بار بار یہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر اس نے ڈیل پر یا معاہدے پر دستخط نہیں کیے تو یہ ان کے پاس آخری موقع ہے، جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ آبنائے ہرمز آئندہ روز مکمل طور پر بحری آمد رفت کے لیے کھول دی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی بحالی موجودہ سفارتی عمل کا پہلا مرحلہ ہے، جس کے بعد ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ ان کے بقول یہ معاملہ زیادہ پیچیدہ نہیں اور جلد کسی واضح نتیجے تک پہنچ جائے گا۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر زور دیا کہ واشنگٹن میں کسی صورت ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہی امریکہ کی بنیادی پالیسی ہے اور اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کسی قسم کی فیس عائد نہیں کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی فریق اس بین الاقوامی بحری راستے پر محصولات یا چارجز نافذ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر امریکہ بھی اسی انداز میں جواب دے گا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کو آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے، جبکہ ایران کے لیے معاہدے پر دستخط کرنے کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ان کے بقول اب فیصلہ تہران کو کرنا ہے کہ وہ سفارتی راستہ اختیار کرتا ہے یا نہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اپنے استعفے سے متعلق گردش کرنے والی خبروں کو بے بنیاد افواہ قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے اور بطور صدر اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے۔ ایرانی صدر نے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے ساتھ اختلافات کی خبروں کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور ملک کی مسلح افواج کے درمیان مکمل ہم آہنگی و رابطہ موجود ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کو اپنی حکومت کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر دیے گئے انٹرویو میں صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اگر وہ کبھی استعفیٰ دینے کا فیصلہ کریں گے تو اس کا اعلان خود کریں گے، تاہم فی الحال ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض عناصر جان بوجھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایرانی حکومت اور سپریم لیڈر کے درمیان اختلافات موجود ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ صدر پزشکیان نے مطابق حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ریاستی ادارے باہمی تعاون کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اسی دوران ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنی فوجی طاقتیں بڑھانے کی مزید صلاحیت پیدا کر لی ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کے دوران اپنی دفاعی اور عسکری صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو ہم دوبارہ جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ جنگ بندی کے ہر لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے موجودہ ہتھیاروں کو جدید بنایا گیا ہے، نئے دفاعی نظام تیار کیے گئے ہیں، نقصان زدہ تنصیبات بحال کی گئی ہیں اور نئی ٹیکنالوجی پر کام تیزی سے کیا جا رہا ہے۔ ترجمان ایرانی فوج کے مطابق نئی نسل کے ڈرون بھی جنگ میں استعمال کیے گئے ہیں، جن کی تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ امریکی وزیر خارجہ کا آبنائے ہرمز پر مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ بہت پکی طور سے نہیں ہے، کیونکہ ایران اس پر دوسرا اپنا موقف رکھتا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی قائم مقام وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ میزائل اور ڈرون کی پیداوار ایک دن میں نہیں رکے گی، جبکہ ڈرون کی پیداوار جنگ سے پہلے کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اعلیٰ فوجی کمانڈروں کی شہادتوں کے باوجود ایرانی افواج نے اپنی تنظیم برقرار رکھی اور نئی حکومت کی عملی سے دشمن کو حیران کیا۔ رہبر انقلاب آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی کے دفتر نے صدر مسعود پزشکیان کے خط سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے دعووں کو بے بنیاد اور حقیقت کے منافی قرار دیتے ہوئے ان کی سختی سے تردید کی ہے۔ نئی دہلی سے خبروں کے مطابق پارلیمان کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے بدھ کے روز پارلیمان کے احاطے میں اپوزیشن اراکین پارلیمان نے مارچ نکال کر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے ایوان میں آ کر اپوزیشن کے سوالات کا جواب دینے اور اس مسئلے پر بحث کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملکاراجن کھڑگے نے کہا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم مودی اور وزیر داخلہ شاہ ایوان میں آئیں، بیان دیں اور حکومت سے اس مسئلے پر بحث کرائیں۔ بحث سے ہی حل نکلے گا۔ کھڑگے نے کہا کہ امت شاہ جس عہدے پر ہیں اس عہدے کی عوام کے لیے ذمہ داریاں ہیں اور اس
اور ملک جمہوریت سے چلتا ہے، کسی کے راج دربار سے نہیں۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے کہا کہ طلباء پر گولیاں چلائی گئیں، پیلٹ گن اور آنسو گیس کے گولے داغے گئے، نیز لاٹھی چارج کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سب ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری امت شاہ کو لینا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمان کا اجلاس شروع ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں، لیکن مسٹر مودی ایوان میں نہیں آ رہے ہیں، جو پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ اور اب آپ سے ایک اہم گزارش، اردو کی حالت اچھی نہیں ہے، اس کے ریڈرز، اس کے قارئین کم ہوتے جا رہے ہیں اور اردو تنزلی کا شکار ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ کسی صورت سے ہم اردو کی خدمت کرتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں ہم کو بہت سی دقتیں آتی ہیں، بہت سی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اردو کو کسی صورت سے سب ایڈاپٹ بھی کریں، سب اس کو قبول کریں، سب اس کو تسلیم کریں، سب اس کو فروغ دیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہم آپ سے کوئی مالی مدد نہیں مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھیے ضرور، اس کو لائک ضرور کیجیے، اس کو شیئر کیجیے اور اس کو کمنٹ کیجیے۔ امید ہے کہ ہماری اس گزارش کو آپ لوگ ٹھکرائیں گے نہیں۔ شکریہ۔